بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن اور آج 1 مئی 2020 بروز جمعہ ہے۔ سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی خبر، خلاف ورزی پر 170 تجارتی ادارے سیل۔ ریاض میونسپلٹی نے کرونا وائرس کے حوالے سے مقررہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر 170 ادارے سر بمہر کر دیے۔ سعودی حکومت نے موجودہ حالات میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تجارتی اداروں کو کاروبار کی مشروط اجازت دی ہے تاکہ نہ تو سرمایہ کاروں کا نقصان ہو اور نہ ہی عوام کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہوں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ کرونا کو پھیلانے سے روکنے کے لیے مقررہ اقدامات کی خلاف ورزی پر تجارتی اداروں پر بھاری جرمانے لگائے گئے ہیں۔ مالز میں داخلے سے قبل لوگوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے گا۔ ریاض میونسپلٹی نے توجہ دلائی ہے کہ تجارتی ادارے کھولنے سے قبل مالکان کو تاکید کر دی گئی تھی کہ انہیں مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ انتظامات کرنا ہوں گے اور وائرس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات پر ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں میں میونسپلٹیوں نے تجارتی مراکز اور مالز کو کھولنے سے قبل 24 شرائط پیش کر دی تھی۔ ہدایت کی گئی تھی کہ تجارتی مراکز اور مالز کے مالکان ان کی پابندی کریں اور کرائیں۔ پیش کی جانے والی اہم شرائط میں مالز میں رقبے کے اعتبار سے صارفین کو جانے دیا جائے، جبکہ مارکیٹوں اور مالز کے داخلی دروازوں پر آنے والوں کے لیے ماسک، سینیٹائزر اور دستانوں کا بندوبست کیا جائے۔ مارکیٹ کی انتظامیہ کو اس امر کا بھی پابند کیا گیا تھا کہ وہ خصوصی اہلکاروں کو مارکیٹ یا مالز کے مرکزی دروازے پر متعین کریں جو ہر آنے والے کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کریں۔ اگر کسی کا ٹمپریچر 38 ڈگری سے زائد ہو تو اسے مال میں نہ آنے دیا جائے۔ احتیاطی تدابیر کے تحت مالز میں آنے والوں کو دستانے فراہم کیے جائیں۔ شاپنگ مالز میں مسلسل سینیٹائزنگ کا عمل کیا جائے اور ٹرالیوں کی مسلسل جراثیم کش ادویات سے صفائی کا عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ صارفین کو وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اگلی خبر، مکہ میں 100 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہسپتال۔ سعودی افواج نے وزارت صحت کے تعاون سے مکہ مکرمہ کے علاقے قدائی میں 100 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا ہے۔ ہسپتال میں ہنگامی بنیادوں پر کرونا وائرس کے مریضوں کو رکھا جائے گا۔ فیلڈ ہسپتال میں خصوصی طور پر آئسولیشن وارڈز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ فیلڈ ہسپتال گنجان آبادی کے قریب قائم کیا گیا ہے۔ مقامی ویب نیوز آجل کے مطابق مکہ مکرمہ میں محکمہ صحت کے ترجمان نے بتایا کہ کھدائی کے علاقے میں عارضی بنیادوں پر قائم کیے جانے والا یہ فیلڈ ہسپتال گنجان آبادی والے محلوں کے قریب ہے جہاں غیر ملکی کثیر تعداد میں سکونت پذیر ہیں۔ العتیبی نے توجہ دلائی کہ فیلڈ ہسپتال کی تیاری میں وزارت دفاع کے ماتحت طبی خدمات کے ادارے نے بھی حصہ لیا۔ سعودی وزارت صحت نے اعلان کیا تھا کہ ان دنوں کرونا وائرس کے بیشتر واقعات یا تو گنجان آبادی والے علاقوں میں سامنے آ رہے ہیں یا غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائش کے مراکز سے مل رہے ہیں۔ سعودی حکومت غیر ملکی ورکرز کو اجتماعی رہائش کے مراکز سے ہوٹلوں، اسکولوں، عارضی رہائش کے محفوظ مراکز ایسے مقامات پر منتقل کر رہی ہے جہاں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ ہسپتال سے ٹیسٹ کے لیے علاقے کے لوگوں کو سہولت ہوگی۔ دوسری جانب سعودی حکومت نے گنجان آبادی کے قریب فیلڈ ہسپتال اور ہنگامی کرونا ٹیسٹنگ سینٹرز بھی قائم کر رہی ہے تاکہ ایسے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کا کرونا ٹیسٹ آسانی سے کیا جا سکے جو کسی وجہ سے گنجان آبادی سے نکل کر ہسپتالوں کا رخ نہ کر رہے ہوں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے گنجان آبادی والے علاقوں میں فیلڈ کرونا ٹیسٹ کے منصوبے پر کام کیے جا رہا ہے۔ کرونا ٹیسٹ گھر گھر جا کر نہیں کیے جائیں گے۔ کرونا ٹیسٹ کے لیے مختلف علاقوں میں سینٹرز بنائے جائیں گے۔ یاد رہے سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں وائرل ہو رہی تھی کہ جن میں کہا جا رہا تھا کہ 1 مئی سے گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ مقامی ویب نیوز خبر کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے واضح کیا کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے وسیع البنیاد کرونا ٹیسٹ کا سلسلہ کئی طریقے سے شروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے مقامات کا رخ کیا جہاں کرونا سے متاثرین ممکنہ طور پر زیادہ ہوں۔ کے بعد اگلی خبر، سزاؤں میں ترمیم پر OIC کا خیر مقدم۔
اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے سعودی عرب میں حالیہ دنوں میں کی گئی سزاؤں میں ترمیم کر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سعودی گزٹ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سزاؤں میں یہ ترمیم کم عمری میں سزائے موت اور کوڑے مارے جانے کی سزاؤں کو ختم کیے جانے پر کی گئی ہیں۔ OIC کے ہیومن رائٹس کمیشن نے سعودی عرب کے اس فیصلے کی تعریف کی ہے۔ حالیہ فیصلے کے پیش نظر کم عمری یا نابالغی میں کیے گئے سنگین جرم پر سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ مجرم کو 10 سال کی قید سنا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوڑوں کی سزا میں ترمیم کر کے قید اور جرمانے کی سزاؤں کا اطلاق کیا جائے گا۔ سزاؤں میں تبدیلی لانے کا مقصد مملکت میں تعزیراتی قانون کے مناسب عمل کو یقینی بنانا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل انسانی حقوق کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان تبدیلیوں سے اسلامی اخلاقیات اور انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق قانون سازی کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ کم عمری میں کیے گئے سنگین جرم پر سزائے موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انسانی حقوق کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے جاری وسیع تر معاشرتی اور عدالتی اصلاحات کا حصہ ہیں، جنہیں قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر وسیع پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر چند دنوں کی بات ہے، نمازی حرمین میں نظر آئیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، نمازی حرمین شریفین میں ضرور نظر آئیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شیخ عبد الرحمن السدیس کا یہ بیان ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا ہے۔ السدیس کے مطابق نمازی حرمین شریفین میں ضرور نظر آئیں گے۔ اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے کہا ہے کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے، جس کے بعد امت پر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ہم سب حرم مکی میں طواف اور سعی کریں گے اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ عبادت کرتے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شیخ السدیس کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے تمام عبادات کی ادائیگی ویسے ہی جاری و ساری ہو جائے گی۔ ہمارا ملک سعودی عرب صحت و سلامتی والا ماحول قائم رکھنے کا شدید خواہش مند ہے۔ تمام عبادات کی ادائیگی ویسے ہی جاری و ساری ہو جائے گی۔ حرم مکی اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ عام کے مطابق کرونا وائرس جیسی عالمی وبا سے احتیاطی اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے میں جلدی نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ کے حکم، اس کے بعد حکومت کے دانشمندانہ اقدامات اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کی گئی حکمت عملی اور تدابیر پر کاربند رہنے کے سبب حرم مکی اور مسجد نبوی کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوٹ آئیں گے۔ مسلمانوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ حرم مکی اور مسجد نبوی دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ درسنا عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق دونوں مساجد جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی کی مدد سے جراثیم کش بنائی جا رہی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی خصوصی ہدایات اور نگرانی میں مساجد کی صفائی کا یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ احتیاطی اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں پر کاربند رہنا ضروری تھا۔ مساجد کی جنرل پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ نمازیوں کی صحت اور ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کے تحت اس جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مساجد کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں اوزون ٹیکنالوجی سے مزین آلات نصب کیے گئے ہیں اور فرش اور کلینوں کو خصوصی طور پر جراثیم سے محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ اوزون ٹیکنالوجی سے صفائی سے مائکرو جراثیموں کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر، آئل ٹینکر میں آتش زدگی، پاکستانی ڈرائیور زخمی۔ سعودی عرب میں شہری دفاع کے اہلکاروں نے آئل ٹینکر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ ٹینکر کے زخمی پاکستانی ڈرائیور کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق اسیر ریجن میں سراہا عبیدہ کمشنری کے شہری دفاع کو اطلاع ملی کہ ہائی وے پر ایک آئل ٹینکر الٹ
پھٹ گیا جس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فائر فائٹرز نے مخصوص کیمیکل ٹینکر کے اطراف میں پھیلا دیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز کی مخصوص ٹیمیں واقعے کی جگہ پر پہنچ گئیں، جنہوں نے آگ بجھانے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ٹینکر الٹنے سے اس میں موجودہ ڈیزل میں فوری طور پر آگ لگ گئی، جبکہ ٹینکر کے پاکستانی ڈرائیور زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے شاہراہ کو بلاک کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مخصوص مواد ان مقامات پر پھیلا دیا جہاں ٹینکر سے ڈیزل نکل کر روڈ پر پھیل گیا تھا۔ شہری دفاع نے کولنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد حادثے کی وجہ جاننے کے لیے معاملہ متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا تاکہ حادثے کی وجہ دریافت کی جائے۔ یہ تھی دوستو سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔